آج مریم نواز نے کہا کہ اقلیت کا جو فیصلہ ہے وہ بھی کوئی فیصلہ ہے، اور رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہم اس جو فیصلہ ہے الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ کا وہ نہیں مانتے۔ میرا نام ہے اسد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں فرسٹ ڈیجیٹل پاکستان، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سینئر جرنلسٹ مسٹر احسن سبو گیلانی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا جی، آج پھر دھماکے دار خبریں دوبارہ سے مریم نواز نے بھی کہہ دیا اور رانا ثناء نے بھی کہہ دیا کہ الیکشن نہیں ہو سکتے، آئین کے مطابق ہوں گے اور وقت پر ہوں گے۔ بھائی آج کل تو ڈیلی دھماکے ہو رہے ہیں، ہر شخص جو ہے خاص طور پہ اس وقت حکمران اتحاد جو ہے یہ دھماکے کرنے پہ تلا ہوا ہے، ڈیلی کوئی نہ کوئی دھماکہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو آپ نے ابھی لیٹسٹ بات کی ہے، میں تھوڑا سا پیچھے سے چلتا ہوں، کل سے چلتے ہیں کہ دیکھیے الیکشن کمیشن کے جو وکیل صاحب ہیں ان کا کہنا ہے موجودہ حالات میں انتخابات کروانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے جو اب ایک وزیر بھی ہیں اس حکومت میں، جو 13 جماعتیں ہیں ان میں وہ بھی شامل ہیں نا، تو انہوں نے بھی آگے سے انہوں نے کہا جی کہ یہ جوڈیشل مارشل لاء لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی ایک تو عامر تھا نا فوجی مارشل لاء، یہ اس کو آئینی تو خیر نہیں، اس کو قانونی مارشل لاء لگانے کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ نواز شریف صاحب کی، ہاں اصل بات تو آپ نے بھلا ہی دی تھی، نواز شریف صاحب نے کل پھر ایک عدد پریس کانفرنس لنڈن میں فرمائی ہے، اور انہوں نے وہی پرانا جو ان کا راگ تھا لاپا، اپنی پرانی باتیں ہی دہرائی ہیں۔ دوسرے دیکھیے آپ اس وقت کتنے افسوس کی بات ہے کہ ان کا کہنا ہے جی کہ آپ اس کو چیلنج کریں، اس کے خلاف جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے اس کے خلاف چلیں۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت حالات ملک کے ایسے نہیں ہیں کہ آپ ملک کو چلا سکیں، آپ کی اکانومی جو ہے وہ بڑی گڑبڑ حالت میں ہے، اور آپ اس کے باوجود آپ اس طرف اکسا رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانیں اور ملک میں انارکی پھیلا دیں، تاکہ آپ کا جو کہہ لیجیے نیریٹو ہے اس کو اور کیا کہنا چاہیے اسٹرینگتھ ملے کہ جی ملک کے حالات ہی ایسے نہیں ہیں کہ جی ہم الیکشن کروائیں، مارا ماری ہو رہی ہے۔ دیکھیے نواز شریف صاحب وہاں پہ بیٹھ کے، اب میری تو ان سے درخواست ہوگی کہ آپ وہاں پہ جا کے بیٹھیں اور آرام سے اللہ اللہ کریں۔ ملک کو قیادت کی ضرورت ہے، انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو ہم پرانے لوگ ہیں یہ کب تک اس کے پیچھے، اقتدار کے پیچھے چمٹے رہیں گے، پڑے رہیں گے؟ اب ان کو چھوڑنا چاہیے۔ دوسری چیز جو میں آج پھر تھوڑی سی زیادہ زور دے کے کہوں گا کہ ہمیں ان پرانے جو ہمارے سو کالڈ یہ اپنے آپ کو پبلک لیڈرز کہتے ہیں، پبلک ریپرزنٹیٹیوز کہتے ہیں، ان کو اب کسی طرح سے فارغ کر دینا چاہیے۔ یہ اپنی اپنی کلاس کے نمائندے ہیں، یہ ملک میں کوئی تبدیلی نہیں لانے دے رہے اور نہ یہ لائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ شہباز شریف صاحب نے بھی ایسی کل جو بات کی ہے، انہوں نے عجیب سی مجھے بات لگی ہے کہ جی نظریہ ضرورت کے تحت اگر ایک عامر کو، فوجی عامر کو اجازت ملتی ہے تو آپ ہمیں کیوں نہیں دے سکتے؟ یعنی آپ غور کیجئے کہ ان کے نزدیک نظریہ ضرورت جو ہے وہ کتنی اچھی چیز بن گئی ہے، آپ کے صرف اپنے اقتدار کے لیے مقدس کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یار یہ ایسی باتیں نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ کی آج کی جو بات کر رہے ہیں کہ مریم صاحبہ نے بھی اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی، یار آپ کس کو کھولیں گے، کس سے آپ بات کریں گے تو آگے سے وہ یہی جواب نہیں دے گا۔ مریم صاحبہ جو ہیں وہ تو ظاہر ہے غصے میں بھری بیٹھی ہوئی ہیں، وہ تو جو بھی بات کرتی ہیں ان کا ایک محور عمران خان ہی ہوتا ہے۔ آج انہوں نے وہاں پہ جوڈیشل کمپلیکس وکیلوں کی جو راول پنڈی میں کنونشن سا تھا اس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے پھر وہی ساری پرانی باتیں دہرائیں جی ہمارے ساتھ کیا ہوا، اور وہی انہوں نے اپنا بیانیہ رکھا جی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ توشہ خانے سے چور ہیں اور دس اینڈ دیٹ۔ بھئی توشہ خانے کو آپ بھول جائیے، اس لیے کہ توشہ خانے میں آپ کے بھی نام ہیں۔ آپ کہتی ہیں نا جی ان کی بیوی نے چوری کی ہے، تو بیوی آپ مریم صاحبہ آپ نواز شریف کی صاحبزادی تھیں، پرائم منسٹر تو وہ تھے نا، تو یہاں پہ عمران خان اور ان کی بیگم کے اوپر آپ الزامات لگا رہے ہیں۔ آپ اپنے بھی تو دیکھیے کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ یعنی بات یہ ہے کہ اس وقت جو حکومت کے ساتھ جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں بار بار یہ ایک بات ہاں اور میں کرتا چلوں کہ یہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے۔ معذرت کے ساتھ یہ جو حکومت اس وقت ہے، جو پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت ہے، یہ الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے، سلیکٹڈ کہہ سکتے ہیں۔ ہاں سلیکٹڈ کہیں یا آپ جو بھی کہیں، یہ غاصب کہہ لیجیے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قبضہ گروپ بنا ہوا ہے۔ دیکھیے عوام نے جو
رائے دی تھی اپنی اور جو چنا تھا وہ پی ٹی آئی کی اکثریت تھی. ان کے ساتھ 2-3 جماعتیں 4 ملیں, انہوں نے مل کے تو جو تھوڑے بہت کم تھا ایم کیو ایم ملی اور ادھر سے قاف لیگ مل گئی. تو آپ کو اتنی لمبی چوڑی ضرورت نہیں پڑی. یہاں پہ آپ کو ساری 13-14 ہاں جو پوری کی پوری نیشنل اسمبلی تھی اس کی آپ کو ضرورت پڑی. اس میں آپ نے پی ٹی آئی کو ایکسکلوڈ کر دیا. تو بھائی یہ حکومت جو ہے یہ میرے نزدیک یہ ایک عوامی حکومت نہیں ہے, یہ ایک قبضہ گروپ بنا ہوا ہے اس وقت, اور یہ قبضہ گروپ ملک کی جان چھوڑنے کو تیار نہیں ہو رہا. مختلف حوالوں سے مختلف طریقوں سے ملک کو دھمکایا جاتا ہے, لتاڑا جاتا ہے. جس طرح پھر وہ بات آج بھی ہوئی ہے کہ جی یہاں پہ ہمارے پاس ایمرجنسی کی آپشن بھی ہے. تو بھائی اللہ نہ کرے کہ آپ ایمرجنسی کی طرف جائیں, اس کے بعد ایک اور آپشن بھی پھر بچ جاتی ہے کہ جب حالات ایسے ہو جاتے ہیں. دیکھیے معذرت کے ساتھ فوج اس وقت آگے آنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور نہ وہ آئے گی. گو کہ میں کہتا ہوں کہ اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں اس میں شاید ضرورت بن جائے فوج کو کسی نہ کسی طرح سے اپنا کردار ادا کرنے کی. اس لیے کہ جب آپ سپریم کورٹ کا حکم ہی نہیں مانیں گے تو پھر ڈنڈا ضروری ہوتا ہے. پھر آپ کو قابو کرنے کے لیے سختی کرنا پڑتی ہے, اور وہ سختی کے لیے آپ کے پاس ایک ادارہ ہے جو پہلے بھی ثابت کر چکا ہے. تو بھائی آپ ایسی باتیں مت کریں کہ آپ الیکشنز نہیں کروا سکتے. الیکشن کمیشن کے وکیل صاحب کا کیسے کہنا ہے یار, جبکہ سپریم کورٹ ایک آرڈر کر چکی ہے. اب دیکھیے آپ ان کے آرڈر کو نہیں مان رہے, آپ ابھی بھی یہی مطالبے کر رہے ہیں کہ جی آپ لارجر بینچ بنائیں. او بھائی آپ کا اس وقت میرے خیال میں تو یہ آپ کو بات کرنا بنتا ہی نہیں ہے, اس لیے کہ فیصلہ ہو چکا, ختم ہو چکی بات. اب آپ اس کو نئے سرے سے اس کو بس آپ جس کو کہیے کہ آپ گھسیٹ رہے ہیں, ایک لاش کو گھسیٹ رہے ہیں. کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے, اب آپ کو اس کے مطابق عمل کرنا ہے. آپ ایسی چیزیں مت کریں, ایسی باتیں مت کریں جس سے کنفرنٹیشن اور کیوس ملک میں پیدا ہو. یہ وہی جس کو لگے ہوئے یہ انارکی کی طرف جا رہے ہیں. تو بھائی آپ خود انارکی پھیلانا چاہ رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں, جو مجھے لگتا ہے وہ یہی ہے کہ ان کی کوشش یہ ہے کہ کوئی ایسی موومنٹ کہیں سے ہو جائے کہ یہ سیاسی شہید بن جائیں اور ان کو ووٹ مل جائیں. اور ان کے پاس فی الحال اپیرنٹلی جو بظاہر نظر آتا ہے اس میں ان کے پاس کوئی ایسی آپشن نہیں نظر آ رہی مجھے جس سے یہ کہہ سکیں کہ جی ہم آگے آئیں گے اور ہم جیت جائیں گے. قوم کے لیے تو کچھ بھی نہیں کر رہا, قوم کے لیے کچھ نہیں کر رہے نا یار. یہی تو اصل بات ہے نا کہ آپ اتنے عرصے سے شور مچائے چلے جا رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا اور ملک کے ساتھ عمران نے ایسا کر دیا. تو بھائی اکانومی کو سٹیبل کرنے کی کوشش تو کریں نا. آپ کی کوشش یہ ہے کہ آپ سال بھر اور نکال لیں. اگر آپ نے سال بھر اور نکالنا ہے تو کہیں سے پیسے تو آپ کو کمانا ہوں گے نا. ایکسپورٹس کے لیے کچھ تو کریں, خدا را کچھ ایسا کریں جس سے ملک کی اکانومی سٹیبل ہو اور ملک کھڑا ہو جائے.